بیوروکریٹس کو اور وزراء کو جو ہے نا جو یہ پیٹرول یوز کرتے ہیں ان کو پیٹرول بند کر دیا جائے اور ان کو موٹر سائیکل دیا جائے. ایک تو بیچارہ جو صرف ڈیلرشپ میں تھا اس کو رات ہی رات 6 کروڑ روپے مل گئے. تینوں بڑی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہے کہتی ہے یہ بھتہ ٹیکس ہے، بھتہ ہے، یہ غنڈہ ٹیکس ہے. تو جب حکومت میں آتی ہے تو یہ غنڈہ ٹیکس خود کلیکٹ کرتی ہیں. 100-200 ارب روپے کی آمدنی پیٹرولیم لیوی کی ایک طرف ختم کریں، عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں. تو یہ ایک ٹیمپری ایک چیز ہے، ایشو ہے. انشاءاللہ اوور ٹائم اینڈ اوور نیکسٹ فیو منتھس یہ ریزالو بھی ہو جائے گا اور بہتر بھی ہو جائے گا. جو لوگ جان کے چیزوں کو مہنگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہیج کرتے ہیں ان کو روکا جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال خان نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. 55 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے. جبکہ آج وفاقی کیبنٹ کا بھی اجلاس بلایا گیا جس کی سربراہی وزیر اعظم نے کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو وفاقی وزراء ہیں، وفاقی جو کیبنٹ ہے وہ 2 مہینے کی تنخواہ دے گی. اور یہ اس حوالے سے جو ابھی تک فیصلہ کیا گیا. اس ساری صورتحال پر آج ہم پارلیمنٹرین کی رائے لیں گے کہ پارلیمنٹرین اس ساری صورتحال پر کیا موقف رکھتے ہیں. عوام پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے کیا حکومت، وزراء، بیوروکریٹ بھی اس کا حصہ بنیں گے یا سارا بوجھ عوام پر منتقل ہوگا. اس ساری صورتحال پر ہم پارلیمنٹرین کی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. نبیل گبور صاحب موجود ہیں. سر بتائے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، آج پیپل پارٹی نے بھی احتجاج کیا، اس میں نیشنل اسمبلی میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا عوام پہ کتنا امپیکٹ آئے گا؟ یہ بہت ناجائز کیا اس حکومت نے اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے احتجاج صحیح کیا اور ہو سکتا ہے کل پیپلز پارٹی اس حوالے سے اور مزید احتجاج کرے. دیکھیں نا، آپ نے ایک ہی رات کو 55 روپیہ بڑھا دیا اور آپ ہی کہتے تھے کہ جس ملک کا جو ہے وزیر اعظم ہو اور اس کے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو جائے تو وہ چور ہے. اور آج آپ لوگ نے خود یہ حرکت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کسی ایک شخص کو جو ہے فائدہ پہنچانے کیا جس کا کاروبار امپورٹ ہے آئل کا. ایک شخص کو فائدہ کوئی ہے، کوئی سامنے نظر میں ہے ایسا شخص؟ میں تو سنا ہے ایک تو بیچارہ جو صرف ڈیلرشپ میں تھا اس کو رات ہی رات 6 کروڑ روپے مل گئے. 6 کروڑ یا 6 ارب؟ ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب اگر آپ ایک رات میں 55 روپیہ بڑھا دو گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ تو یہ اٹھائے گے نا جو اٹھانے 2 والے. مہینوں کی تنخواہیں دینے کا اعلان کیا وزراء نے. وفاقی کیبنٹ کا اجلاس ہوا جو پرائم منسٹر کی سربراہی میں، تو کتنا خوش آئیں یا کتنا دل فروغ والا معاملہ ہے؟ دیکھیں 2 مہینے کا صرف کابینہ کے ممبرز کا کیا ہے. ان کو تو چاہیے کہ 2 مہینے کے لیے قومی اسمبلی کے بھی ممبرز کا کریں. یہاں پر روز آتے ہیں 1-1 گھنٹے کے لیے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی صرف کوشچن آور چلا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈجن کر لیا گیا. تو اس طرح جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس طرح نہیں چلے گا. ملک کے حالات سے خطرات ہیں. ہمیں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، آپ لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5-6 لاکھ روپے جو ہے وہ یہاں پہ تنخواہیں لیے جا رہے ہیں. تو یہ ناجائز ہے. لاسٹ میں صرف جاننا چاہوں کہ جو بیوروکریٹس ہیں، وزراء ہیں، ان کو بھی اپنے خرچے پروٹوکول کم کرنے ہونے چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں بیوروکریٹس کو اور وزراء کو جو ہے نا جو یہ پیٹرول یوز کرتے ہیں ان کو پیٹرول بند کر دیا جائے اور ان کو موٹر سائیکل دیا جائے. وفاقی کیبنٹ کا بھی اجلاس بلایا گیا. 2 مہینوں کی تنخواہ کی بات کی جا رہی ہے. وفاقی وزراء نے فیصلہ کیا ہے دینے کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی رہے گا؟ نہیں جی، کافی تو نہیں رہے گا. اس میں تو بہت سی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، بہت ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. لیکن یہ مشکل فیصلے ہیں. آپ کو قوموں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے ایٹ ڈیفیکلٹ ٹائمز. اور جو آپ کا حالات بن رہے ہیں، یہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں ان سے جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو سرپلس میں چل رہا تھا اس کو آپ نے کنٹرول میں کرنا ہے. IMF کی شکس ہیں. تو یہ ایک ٹیمپری ایک چیز ہے، ایشو ہے. انشاءاللہ اوور ٹائم اینڈ اوور نیکسٹ فیو منتھس یہ ریزالو بھی ہو جائے گا اور بہتر بھی ہو جائے گا. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا صوبوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ زیادہ اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تو حکومت کے پاس ہے لیکن بجٹ زیادہ صوبوں کے پاس ہے. تو صوبے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہے کہ اس کو مینٹین کیا جائے. اور جو لوگ جان کے چیزوں کو مہنگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہیج کرتے ہیں ان کو روکا جائے، ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشنز لیے جائیں. اثر تو آئے گا نا مہنگائی پہ، چیزیں مہنگی تو ہوں گی. آپ کا آئے گا 4-5% کا آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے. اور جو ہیجنگ ہوتی ہے اس کا مین مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہیجنگ کو روکی جانا چاہیے. اور وہ ہیجنگ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اتنی خراب نہیں ہوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دانیال چودھری موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی حکومتوں کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس میں اضافہ ہوا ہے اس کا اثر عوام پہ آئے گا لیکن
हुकूमतों को चाहिए कि वो इस सारी सूरत को मैनेज करने की कोशिश करें। हमारे साथ डॉक्टर फरूख उस्ताद साहब, मुझे सर आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी तनकीद भी की और कहा कि हमें इसमें इत्मीनान नहीं लिया गया, क्या समझते हैं? आपने कहा कि ईद के बाद आवाम सड़कों पर होगी, तो इस तरह का क्या आप मनाज़र देख रहे हैं आप? देखिए, अब सियासी जमातें अगर आवाम की रहनुमाई नहीं करेंगी, पुरअमन एहतजाज की तरफ नहीं ले जाएंगी और आवाम का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं पहुँचेगा, तो फिर वो जमातें भी पीछे रह जाएंगी, फिर आवाम अपने हाथों में सारे मामलात लेंगे। इससे पहले कि अनारकी हो, अफरा तफरी हो, लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से एक बाग़ियाना रुझान के साथ सड़कों पर निकल आएँ, रियासत से बेगाने हो जाएँ, आइन से बेगाने, कानून से बेगाने, तो सारी चीज़ों से बेगाने होकर वो तो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ हैं। आपने उनका ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है, तो उनके पास अब चॉइस क्या रहती है? ये फैसला मजबूरी में किया, कुछ शौक से नहीं किया गया? अब कोई मजबूरी से नहीं किया। पूरी दुनिया में 4% या 5% कीमतें बढ़ी, इन्होंने 20% बढ़ाई। 8 रुपये पहले बढ़ाई थी, 55 ये बढ़ा दी, 55 और 8 ये 63 रुपये का इजाफा हुआ है भाई। ब्रेक लगेगी या आगे जाएगी? और ये करे ना भत्ता टैक्स, हुंडा टैक्स, जिसको PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI तीनों बड़ी जमातें जब अपोजिशन में होती है कहती है ये भत्ता टैक्स है, भत्ता है, ये हुंडा टैक्स है। तो जब हुकूमत में आती है तो ये हुंडा टैक्स खुद कलेक्ट करती हैं। आज हिम्मत करें, 100-200 अरब रुपए की आमदनी पेट्रोलियम लेवी की एक तरफ ख़त्म करें, आवाम पे बोझ ना डालें। महंगाई का बोझ पेट्रोलियम लेवी के बदले में एडजस्ट कर लें और पेट्रोलियम लेवी वापस ले लें। और पेट्रोलियम लेवी से जो रेवेन्यू का खसारा, वो बड़े वडेरों जागीरदारों की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है, वहाँ से उनकी आमदनी पे टैक्स लगा के वहाँ से वसूल। वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी एहतजाज करेगी? वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी MKM एहतजाज करेगी? मेरे ख्याल में ये कोई हमने पर्दे में तो एहतजाज नहीं किया ना, हम असेंबली में करने वाले थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमें बोलने नहीं दिया, हम तो वहाँ भी खड़े थे। भाई हलीफ हम भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नवीद कमर ने भी बोला, मैंने भी बोला, PTI नहीं बोला। अब PMLN को सोचना होगा कि जब सारी सियासी जमातें अवाम के इस दर्द को अगर महसूस कर रही हैं तो हम लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, तो हम ये झिंझोड़ रहे हैं भाई उनको। और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बातों को समझें। ऑल्टरनेट है ना, ऐसा तो नहीं है आप वडेरों जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लेना। भाई जितना 22% फसलें हैं, जो इकॉनमी की GDP में 22% इकॉनमी हमारी ज़राअत है, उस पर टैक्स 1% आता है। इकॉनमी 22% है और टैक्स 1% आ रहा है, तो बाकी आमदनी कहाँ जा रही? ये सारी बातें सोचने की, ये कर लेंगे तो हो जाएगा मसला। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फरूख साहब। उनका ये कहना था कि उन्होंने आज एहतजाज किया और उन्होंने हुकूमत जो हमारी हुकूमती जमात है उनकी तरफ से जो ये सारा कुछ किया गया, तो उनका ये कहना था कि हमें एतमाद में नहीं ले गया, लेकिन वो हलीफ के तरफ पर सराप एहतजाज भी हैं। उनका ये कहना था कि उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बताया और ये कहा कि इस तरह का जो सिलसिला है इससे आवाम पर बोझ जाएगा और आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा और हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा। ये आज सारी सूरत की हमने कोशिश की कि अपोजिशन से, हुकूमत से और उसके साथ साथ जो इत्तेहादी अरकान हैं उनसे सारी सूरत पर बात करें और जान सकेंगे कि वो सारी सूरत पर क्या कहते हैं। तो आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।